کہ ہائمن ریپیئر جو ہے اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں اور ایز اے ڈاکٹر مجھے آپ کو کیا چیزیں انفارم کرنی ہے کہ آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہائمن ریپیئر کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم جہاں پہ ہائمن کی لوکیشن ہے اس کے پیچھے ہماری اینس یعنی ریکٹم ہے جہاں سے ہم پخانہ یا سٹول پاس کرتے ہیں، اور ہائمن کے آگے جو ایریا ہے اس کے بالکل آگے ہمارے پاس ہے یورینری بلیڈر۔ اب یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے جہاں سے ہم پیشاب ایکسکریٹ کرتے ہیں، تو ٹو بی ویری آنیسٹ یو نیڈ اے پرسن، ایک ایسے ڈاکٹر کی آپ کو ضرورت ہے جو کہ جن کا اس چیز سے ٹشو ریکگنائز کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ Tissue recognition should be is a very important subject in a way کہ اگر ایک ڈاکٹر نے بار بار بیبیز ڈیلیور نہیں کیے، یا اس کو ویجائنل کینال کی اورینٹیشن نہیں ہے، یا اس نے نارمل ڈیلیوریز نہیں کی ہوئی، یا اس کا گائنی میں بہت زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے کسی ڈاکٹر کا، اس نے کام نہیں کیا ہوا، تو ان دیٹ کیس آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اس ڈاکٹر کو پروبیبلی اتنا پتہ نہ ہو ٹیشوز کا جتنا کہ ایک ایسی خاتون جس نے گائنی میں کام کیا ہوتا ہے بہت عرصے تک، اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اچھا بھئی جب بیبی باہر آتا ہے تو آپ کا یورینری بلیڈر کی والز کہاں ہیں، آپ کا ریکٹم اور اینل کنال کہاں ہے۔ اب بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں اس وقت میرے پاس جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو آج بنا رہی ہوں۔ وہ کیسز ہیں انہوں نے پیسے بچانے کے لیے، یا پھر ان کے پاس فائنینسز کم تھے، یا شی واز لائک ونڈو شاپنگ فار لاٹ آف پرائس ریڈکشن کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ نکلتے ہیں اپنے پروسیجرز کے لیے، شاپنگ کے لیے، یا شادی کی شاپنگ کے لیے، میک اپ کی شاپنگ کے لیے، لان کی شاپنگ کے لیے، تو وی ہیو لائک لاٹ آف بجٹ، بٹ وین یو کم فار یور ہیلتھ کنسرنس، اب کہ جہاں پہ ہم لوگوں کی، پاکستانی لوگوں کی یہ میں بات کر رہی ہوں، کہ ہم لوگوں کی جہاں پہ ہیلتھ ریلیٹڈ کنسرنس ہوتے ہیں، جہاں پہ ہماری صحت، ہمارا جگر، ہماری کڈنی، ہمارے آرگنز ایٹ سٹیک ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کوئی اتنا انٹرسٹ زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم کوالٹی کو اتنا اشور کریں، کوالٹی پہ زیادہ بات کریں۔ یوزلی ڈاکٹرز کو آ کے مجھے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ والا ڈاکٹر جو ہے وہ تو اتنے ہزار میں کر رہا ہے، آپ لوگ اتنے ہزار میں کر رہے ہیں۔ تو میرا آپ کو فرینکلی جو اس بارے میں جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پروسیجر کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو یو شوڈ بی ویری کانشیس آف دا فیکٹ کہ ڈاکٹر کی اپنی اورینٹیشن کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز کو اہمیت دیں رادر دین آپ پیسوں کے اوپر بحث کر رہے ہو۔ سو اف اے ڈاکٹر از ایکسپیرینسڈ، اس نے 20 سال 10 سال دھکے کھائے ہیں، اس نے ڈگریز کے اوپر محنت کی ہے، اس نے وارڈز میں، ہاسپٹلز میں کام کیا ہے، اور کئی سال آپ اپنے گھر نہیں جاتے ہیں، اپنے بچوں سے نہیں ملتے ہیں، آپ راتوں کو گھر پہ نہیں ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے آپ کو اتنی سرجریز، اتنا ٹیشو ایکسپوجر، اتنا آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے کسی انسان کی ٹیشوز کو سمجھ سکیں۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہوتا جب ہم ہائمن ریپیئر شروع کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان کی جو ٹیشو پریزنٹیشن ہے وہ سیم ٹو سیم ایک جیسی ہو۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے بریسٹ ڈفرینٹ بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی ٹانگیں، بازو، ان کے ڈفرینٹ جو آرگنز ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ہائمن کے لیے کلائنٹ کو سامنے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ یورینری بلیڈر کی پریزنٹیشن جو ہے وہ 200-300 نہیں 2-3 ہزار طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، نمبر 2، آپ نے کتنا انٹرکورس کیا ہے پہلے، آپ کا جو ایک پہلے لائف سٹائل رہا ہے اس میں آپ کا جتنا زیادہ ایک ریلیشن شپ کے اندر انٹرکورس کا سین رہا ہے، اتنا ہی زیادہ ڈاکٹر کو بعد میں سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس بہت سارے کیسز آئے ہیں، بہت ہی ریناؤنڈ قسم کی، جو ایسے کلینک سے لوگ کروا کے آئے ہیں جس میں بعد میں وہاں پہ کوئی ہائمن نہیں ہے، دیر از اے اوپن ہول، اور وہ 5 سے 6 کلینکس کے اوپر جو ہے وہ لڑکیاں چیک اپ کرا رہی ہیں، پتہ کر رہی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں دیکھیں، میں صرف ڈاکٹر کو بلیم نہیں کرنا چاہتی ہوں،
اس میں میں یہ بات بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر اوقات کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہماری جو بتائی ہوئی پوسٹ پروسیجر کیئر ہوتی ہے اس کو پراپرلی فالو ہی نہیں کر رہے ہوتے. اس کے لیے ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا کیجول ہوتا ہے, اور وہ اگر ہم نے ان کو کوئی انفیوژن لگوانے کا, یا اکارڈنگ ٹو دا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا, کہ ایک جو ہے اس کی ٹیشو ریپیئر کلائنٹ کی زیادہ ہوئی ہے, زیادہ ایکسٹینسو ریپیئر ہوئی ہے, تو اس کو ایکسٹینسو قسم کی پوسٹ آپ کیئر کی بھی ضرورت ہوگی. یہاں پہ ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو ایوری کیس از یونیک, ایوری کیس از ڈفرنٹ, ایوری کیس ہیز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پریزنٹیشن ود اے ڈفرنٹ کائنڈ آف باڈی کا جو میک ہے, ان کا جو ویجائنا کے اوپر پڑنے والا جو آپ کا یہ ایبڈومن کا جو سارا ویٹ ہوتا ہے, پیلوک ڈائفرام کا جو ویٹ ہوتا ہے, آپ کا ہپس کا سائز, آپ کا انٹرکورس کی ڈیوریشن, آپ نے کتنا عرصہ ریلیشن شپ کو رکھا, اس ریلیشن شپ میں ہاؤ مینی ٹائمز یو ور گیٹنگ کلوز ٹو یور پارٹنر آن منتھلی, ویکلی اور ڈیلی بیسس. دس آل از اے یونیک پریزنٹیشن. سو we are actually handling the clients, providing them customized solutions. There is no hard and fast rule. Every client is different for breast, every client is different for vagina, every client is different for the face, every client is different for the hymen repair. So the doctor has to have a sense of this particular social stigma associated with hymen repair. اگر میں کلائنٹ کو امپاور کر رہی ہوں تو اس سے کلائنٹ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بیکاز میرے بات کرنے نہ کرنے سے ایسا نہیں ہونا کہ یہ کیسز ہونا بند ہو جائیں گے, یہ رک جائیں گے. یہ کیسز تو پہلے بھی ہو رہے تھے اور ہوتے رہیں گے. سو دا پوائنٹ از دس کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آگے یورینری بلیڈر پڑا ہوا ہے ہائمن کے اوپر, یہاں پہ یہ ہائمن ہے آپ کا گولا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر یورینری بلیڈر ہے, اور اس کے نیچے یہاں پہ آپ کے پاس ریکٹم ہے. سو اف اے ڈاکٹر از ناٹ ایکسپیرینس ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشو, انڈرسٹینڈ دا ٹیشوز اور ان کی اوریجن, مسلس کی اوریجن, آرٹریز کا اوریجن, ویسلز اینڈ وینس اینڈ آرٹیریل سپلائی کا اوریجن, تو دیر از اے لاٹ آف چانس کہ یہ جو کئی ایسے کلائنٹس رپورٹ ہوئے ہیں کہ یورینری بلیڈر کو ہی انہوں نے ساتھ اڑا دیا ہے. ڈیورنگ دا اسٹچنگ انہوں نے بلیڈر کو اڑا دیا ہے اور بلیڈر کے اندر انہوں نے نک کر دیا ہے, جس سے اب ان کا یورینری بلیڈر جو ہے وہ رپچر ہے, اور اب ان لڑکیوں کی بلیڈر ریپیئر کی سرجریز ہو رہی ہیں. اسی طرح کچھ کیسز میں جو ڈاکٹر شی واز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ ریکٹم کا ٹیشو, اور کیونکہ جب آپ اس کو کھول کے اسٹچ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کی جو ریکٹم کا ایریا ہے اس کو اور بلیڈر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو اس میں آپ کینچی بھی مار سکتے ہیں, اس میں آپ بلیڈ بھی مار سکتے ہیں, اس کے اندر آپ غلط قسم کا کوئی فشر, کوئی وونڈ, کوئی اسکار, کوئی ایسی چیز چھوڑ سکتے ہیں جو کل کو بچے کی نارمل ڈلیوری میں, بیبی کو ڈلیور کرنے میں, کنسیو کرنے میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے.